شروع کریں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا، ما بعد۔ ناظرین سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف اور آپ کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری گفتگو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور ہم نے کل ایک مختصر جو گزشتہ نشست گزری ہے اس میں ایک مختصر سا خطبے کا جز مولا کائنات کی پیش کیا، جہاں مولا نے بتایا کہ قرآن میں مولا کائنات کے کون سے نام ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں ان میں مولا کائنات کے کیا نام تھے، مختلف قوموں نے اور قبیلوں نے مولا کو کن ناموں کے ذریعے جانا ہے۔ ہم نے ان ناموں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ آج اسی گفتگو کو تھوڑا اور آگے بڑھانا ہے، اور جیسا کہ کل عرض کیا جا چکا ہے، اس کی اہمیت بتائی جا چکی ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے متعلق جاننا کتنا ضروری ہے، اس لیے ہم ناموں پہ تھوڑا اور وقت دے رہے ہیں۔ علامہ مجلسی رحمہ اللہ ان القاب کی بعض ناموں کی شرح اور مولا کائنات کا جو سب سے مشہور نام ہے، جو نام نامی ہے، اس میں گرامی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نام جو اللہ نے اپنے نام پر رکھا ہے، وہ نام کیا ہے؟ وہ علی ہے، وہ علی الاعلیٰ ہے، اور اس نے ان کا نام اپنے نام پر علی رکھا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اسی علی نام کی شرح علامہ مجلسی نے جو بیان کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ پیار الانوار میں علامہ محمد باقر مجلسی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ علی کے اہل معرفت نے علی کا نام علی ہونے میں اختلاف کیا، یعنی کیوں مولا کائنات کا نام علی ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء اور نظریات ملتے ہیں، تو وہی وہ پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک گروہ نے کہا ہے کہ آدم کی اولاد میں کسی بچے کا اس سے پہلے علی نام نہیں رکھا گیا، نہ عرب میں نہ عجم میں، سوائے اس کے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ میرا بیٹا علی ہے، صرف بلندی کے لیے۔ یعنی تاریخ انسانیت میں یہ بہت اہم بات ہے، تاریخ انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابو طالب علیہ السلام تک پوری دنیا میں کسی نے اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھا۔ تاریخ انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں یہ تو ہوا ہے۔ عربوں کی تاریخ میں عربی زبان کوئی نئی زبان نہیں ہے، اتنی قدیم زبان ہے، یا عربی قحطان سے اس کو جوڑا جاتا ہے، اتنی قدیم زبان ہے عربی زبان۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیے تو ہیبریو ہے، اور جو ہے وہ مختلف زبانیں، اس سے پہلے پرسامی ہے، اور اس سے پہلے آپ چلے جائیے کتنی قدیم زبانیں گزری ہیں۔ لیکن ان تمام زبانوں میں کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام علی نہیں رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زمانے میں جب مولا کائنات کی آمد ہوئی تو ان کا نام علی رکھا گیا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام۔ ہاں علامہ مجلسی لکھتے ہیں ایسا تو ہوا ہے کہ عرب مثلا اپنے بیٹے کو جب بلندی سے نسبت دینا ہوتی تھی تب علی کہتے تھے کہ ہاں یہ بلند ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کا نام علی رکھا ہو۔ تاریخ انسانیت میں یہ پہلا نام ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ رکھا گیا۔ کس نے رکھا؟ خداوند عالم نے اپنے نام پر یہ نام رکھا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا جو بیان کرنا تھا۔ میرا بیٹا علی، صرف بلندی کے لیے، نہ یہ کہ کسی نے یہ نام رکھا ہو، نہ لوگوں نے نہ صرف ان کے دور میں یا ان کے بعد رکھا، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ علی کا نام علی اس بلندی کی وجہ سے رکھا گیا کہ ہر مبارزے کرنے والے پر بلندی لے گئے۔ یعنی مولا کائنات کا نام علی اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب کبھی بھی فضائل بیان ہوں گے، کوئی بھی علی کے مقابلے میں اپنی فضیلت کا ذکر کرے گا تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بلند رہیں گے، اس لیے مولا کا نام بلند رکھا گیا، ہر مبارزہ کرنے والے پر بلندی لے گئے۔ اور ایک گروہ نے کہا کہ علی کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ جنت میں ان کا گھر تمام منازل سے بلند تر ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے گھروں سے بھی بلند ہے۔ مولا کائنات کا نام علی، علی بلند کو کہتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا علی بلند کو کہتے ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ علی اس لیے مولا کا نام رکھا گیا۔ ایک گروہ کا کہنا ہے جنت میں مولا کا گھر تمام گھروں سے بلند ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے گھروں سے بھی بلند ہے، اس لیے مولا کا نام علی رکھا گیا۔ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ایک گروہ نے کہا کہ علی کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ وہ رسول اللہ کی پشت پر اللہ کی اطاعت میں بتوں کو توڑنے کے لیے بلند ہوئے۔ کوئی نہیں ہے کہ جو رسول خدا کی پشت پہ چڑھا ہو اور جو ہے سوار ہوا ہو اور اس نے بتوں کو توڑا ہو، سوائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کسے ایسی بلندی حاصل ہے، اس لیے مولا کائنات کا نام علی رکھا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ علی کا نام کی جو کعبے، پھر آگے بیان فرماتے ہیں کوئی نہیں ہے کہ جو کعبے کی چھت پر گیا اور
اس نے اس طریقے سے بتوں کو توڑا ہو۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ علی کا نام علی اس لیے، ایک گروہ کا کہنا یہ کہ علی کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ ان کی شادی بلند و بالا آسمان پر ہوئی ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی بھی شادی ان کے علاوہ اس مقام پہ نہیں ہوئی۔ یہ امیر المومنین ہیں کہ جن کا عقد خداوند عالم نے عرش پہ پڑھا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان کی شادی بلند و بالا مقام پہ ہوئی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جسے یہ بلندی اور یہ رفعت حاصل ہوئی ہو، اس لیے مولا کائنات کا نام علی رکھا گیا۔ یہ ایک گروہ کا قول ہے۔ وہیں ایک گروہ نے کہا کہ علی کا نام علی اس لیے ہوا کہ وہ رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں سے علم میں بلند ہیں، ان سے بلند و برتر، نہ فقط یہ کہ علم میں بلکہ فضائل میں، ہر فضیلت میں، ہر کمال میں، ہر شعبے میں تمام انسانوں سے بلند نظر آتے ہیں۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ انہی اسناد کے ساتھ یہی روایت علل الشرائع میں وارد ہوئی ہے، یعنی یہ باتیں جو ذکر ہوئی ہیں یہ اس کے آپ کو بعض جواز احادیث میں مل جائیں گے، علل الشرائع کتاب شیخ صدوق کی۔ اب آگے چل کے کہ ایک جملہ اور علامہ مجلسی نے لکھا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ فرمائے کہ یہ جو نام مولا کائنات نے اہل عجم کے بیان کیا، جو غیر عرب نام بیان کیے، کہ مثلا جو ہے وہ جتنے بھی نام مولا کائنات نے اس خطبے میں بیان کیے ہیں، علی، بوئی، ظہیر، یا مثلا جو ہے وہ فریق، ارمینیا والے مجھے فریق کہتے ہیں، اور ترک میں مجھے یہ کہا جاتا ہے، اور یہاں بھی مجھے یہ کہا جاتا ہے۔ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وہ جو تمام نام ہیں ان کے معنی غیر عرب کے ہاں بھی بلندی ہیں۔ مولا کائنات نے جو نام جہاں جس قوم کے لیے بیان کیا کہ اس قوم میں مجھے فلاں نام سے یاد کیا گیا ہے، تو اس قوم میں اس نام کے معنی بھی بلند ہی ہیں جو عربوں میں علی کے معنی ہیں۔ اب آگے چل کے ایک مولا کی جو کنیت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، جس پر نواسب نے بھی اعتراض، انہوں نے اپنی طریقے سے باتیں اس پر کی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ وہ مشہور و معروف کنیت ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، ابو تراب، کہ مولا کو ابو تراب کہا جاتا ہے۔ یہ مولا کی مشہور و معروف کنیت ہے۔ تو یہ جو کنیت مولا کائنات کی پڑھی ہے ابو تراب، یہ کس وجہ سے پڑھی ہے تو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب پھر بحار الانوار، علامہ مجلسی رحمہ اللہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کنیت کے ذیل میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس، روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے کہا کسی نے کہ رسول اللہ نے علی کو ابو تراب کی کنیت کیوں دی؟ اس نے کہا کیونکہ وہ زمین کے مالک ہے اور اس کے اہل پر رسول اللہ کے بعد حجت ہے، اور انہی کی وجہ سے زمین کی بقا ہے، اور انہی کی وجہ سے زمین کا سکون ہے۔ مولا کائنات کو ابو تراب کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہی کی وجہ سے زمین کی بقا ہے اور انہی کی وجہ سے زمین کا سکون ہے۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور کافر کہے گا اسے جو اللہ نے علی کے شیعہ کے لیے جزا و ثواب تیار رکھا ہوا ہے، جب وہ اسے دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، قرآن مجید میں کہ کافر کہے گا روز محشر کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں تراب ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں تراب ہوتا۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس، یہاں ابن عباس فرما رہے ہیں کہ جب وہ کافر مولا کائنات کے شیعوں کے مراتب دیکھے گا اور ان کی منزلت دیکھے گا بروز محشر، تو وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں تراب ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ یعنی قرآن مجید نے مولا کائنات کے شیعوں کو تراب کہا ہے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کو تراب کہا ہے، اور کافر کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں تراب ہوتا۔ یعنی مولا کی شیعہ تراب ہیں اور امیر المومنین ان کی نسبت کی وجہ سے کیا ہیں؟ ابو تراب، وہ ابو تراب ہیں، وہ شیعوں کے روحانی باپ ہیں، وہ ان کے روحانی باپ ہیں۔ اس سلسلے میں بھی شاید ابھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ہوں کہ مولا کائنات اور رسول خدا اس امت کے روحانی اور حقیقی باپ ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، امیر المومنین کو ابو تراب کی کنیت کیوں عطا فرمائی؟ کیونکہ ان کی وجہ سے زمین کی بقا ہے، ان کی وجہ سے زمین کا سکون ہے، وہ رسول خدا کے بعد اس زمین پر اللہ کی حجت ہے، اور روز محشر کافر جب ان کے شیعوں کو دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی تراب ہوتا۔ وہ ان کی شیعہ ہیں اور مولا کائنات جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ابو تراب ہیں۔ پھر آگے چل کے قرآن نازل مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے کہ
کہ اس آیت کا نزول یا لیتنی کنت ترابا، اس آیت کا نزول علی علیہ السلام کے ابو تراب ہونے کی وجہ تسمیہ ہے، کیونکہ ان کے شیعہ ان کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے ترابی کا نام دیے جائیں گے جیسا کہ آیت میں مذکور ہے، اور آپ کو ان کے آقا و قائد اور ان کے امور کے مالک ہونے کی وجہ سے انہیں ابو تراب کہا جائے گا۔ شیعہ ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ترابی ہیں، اور وہ ان شیعوں کے قائد اور رہنما اور ان کے سید و سردار اور ان کے مالک ہونے کی وجہ سے کیا ہے، ابو تراب ہے۔ اور یہ ان کے ابو تراب ہونے کی شہادت کے لیے ہے، یا انہوں نے وصف انہیں جو ہے وہ یہ ان کی تعریف میں وارد ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ غور کرنے والی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی توصیف ہے ابو تراب، نہ کہ یہ کہ وہ خدا کی لعنت ان نواسب پر، اس طریقے سے ان نواسب نے مولا کائنات علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنی چاہیے، تو یہ گستاخی نہیں ہے، بلکہ اب قرآن مجید شاہد ہے کہ یہ مولا کائنات علیہ السلام کی ایک فضیلت ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کب کہے گا؟ جب وہ مولا کے شیعوں کو دیکھے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ ابھی کچھ نام ہیں جو ذکر کرنے اور باقی ہیں، وہ ہم آئندہ کی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور وہ آخری نشست ہوگی اس حوالے سے، اور کچھ نام مولا علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سوانح حیات کی طرف لوٹتے ہیں، اور مولا کے بچپن کا ذکر اور ان کے بچپنے کے جو بعض واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔